خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ ایک بڑے اللہ کے ولی تھے اور پیدائشی ولی تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے ہی مادرزاد ولی پیدا فرمایا تھا. آپ نے باقاعدہ علم دین سیکھا، پھر اپنے مرشد کریم کے ساتھ طویل عرصے تک آپ رہے، ریاضتیں کی، عبادات کیے، مجاہدے کیے، اور پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان میں بھیجا گیا اور وہاں پہ آپ نے ہندوؤں کے درمیان تبلیغ دین فرمائی، اور اس وقت کے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. تو یہ ایکوریٹ تعداد نہیں ہوتی. کبھی کوئی آپ پہ اعتراض کرے کہ بھئی اچھا یہ بتاؤ کہ وہ اس وقت کون سی مردم شماری ہو رہی تھی. آج جدید ترین آلات ہونے کے باوجود کراچی کی آبادی کا پتہ نہیں چل رہا، اس وقت تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے؟ اعتراض کرنے والے ہر طرح کا اعتراض کر سکتے ہیں. تو یہ روایات سینہ بسینہ چلتی آئی ہیں. یہ تعداد کوئی ایسی نہیں کہ ایکوریٹ پورے 90 لاکھ گنے تھے، ایسا نہیں ہے، ایک اندازہ. تو اکثر جو اس وقت کے لوگوں نے اندازہ کیا بھی بڑی کثیر تعداد میں لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو وہ 90 لاکھ کا اندازہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں ذرا کہ ہمارے ہاں بعض چیزیں جو اندازوں سے مرتب کی گئی ہیں، ہمارے جوشیلے نوجوان یا جو مطلب زیادہ معلومات نہیں رکھنے والے، وہ ایسے ایکوریٹ طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے کہ ان کو خود خواجہ غریب نواز صاحب نے آ کے بتایا تھا کہ بھئی بطریقہ کرامت میں نے جان لیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے، ان پہ ہوتا ہے پھر اعتراض ہوتا ہے تو پھر جواب نہیں دے پاتے. اس لیے اس قسم کی جو تعداد لکھی ہوتی ہے یہ ایک اندازے کے ساتھ. اس زمانے میں کوئی گننے کا رواج نہیں تھا. کیسے گنیں گے بتاؤ؟ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک دفتر بنا لیا، جو ایمان لایا اس کا نام لکھ لیا، اس میں دوسرا لایا نام لکھ لیا، تو بعد میں جب گنے تو 90 لاکھ بن گئے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو بہرحال یہ ایک اندازہ ہے، اور اندازہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن بکثرت مسلمان آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے. اور اب اجمیر شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے، اور ہر مذہب والا تقریباً وہاں جاتا ہے. ہندو آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، اور ایک مرکز عقیدت بنا ہوا. تو اس طرح کے جو ولی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو ان کی کرامات ذرا ہمیں سنائیں، برکت کے لیے ان کو بیان کریں. میں وہاں پر بھی پھر وہی ایک ایسا بیان کرتا ہوں جو طبیعتوں کو اکثر پسند نہیں آتا ہے. ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ان اکابرین نے اللہ کی بارگاہ سے اتنا اعلیٰ مقام کیسے حاصل کیا. ان کے مزار کی حاضری اچھی خواہش ہے، چادر چڑھانا چلیں آپ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی نیاز پکا کے کھانا کھلائیں، ایصال ثواب کریں، اچھی بات ہے. لیکن تھوڑا سا اس طرف بھی تو غور کر لیں کہ آخر ان کو اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا. اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو اپنی بارگاہ میں اتنا مقبول فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے خود قرآن میں جواب دیا ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. ولی سے مراد دوست. لیکن کون اور اولیاء کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ جو تقوی اختیار کرتے رہے. اس کا مطلب ہے صاحب ایمان ہونا. جب ہم صاحب ایمان کہتے ہیں تو عقیدہ درست ہوگا تو صاحب ایمان ہوگا نا. ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، فرشتوں کو، جنات کو، آخرت کو، سب کو، لیکن کہتا ہے کہ آسمانی کتابوں کو میں نہیں مانوں گا. کیا وہ صاحب ایمان ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ضروریات دین ہیں، ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عقائد، وہ مسائل کہ جن کو سیکھیں گے، جن کو مانیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے، انکار کر دیں تو اسلام سے باہر ہو جائیں، وہ ضروریات دین کہلاتے ہیں. ان تمام کے علم ہوگا تو صاحب ایمان ہوگا. اس کا مطلب اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ولی جو ہوگا وہ عقائد کے باب میں بہت پختہ ہوگا. اسے تمام عقائد اس کے درست بھی ہوں گے اور اس کو عقائد آتے ہوں گے. اور دوسرا، وہ تقوی اختیار کرتے رہے. تقوی ایک وصف ہوتا ہے، قلبی وصف. یہ صفت جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو ایسا انسان متقی کہلاتا ہے. اور متقی وہ ہوتا ہے جو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، اور کبھی بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا، اس سے آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہوا کہ تقوی متقی وہ ہوگا جسے پہلے گناہوں کی معرفت حاصل ہوگی. اسے پتہ ہوگا ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے. پھر اسے توبہ بھی آتی ہوگی کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، کس گناہ پہ کیسے توبہ کرنی ہے.
اگر اللہ تعالیٰ کی مالی عبادت میں کوتاہی کی تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ بدنی عبادت میں کوتاہی کی تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ان دونوں سے ہٹ کر نافرمانی کی، جیسے شراب پی لی، اس میں توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ایسی مخلوق کو مالی تکلیف پہنچائی، مال تباہ کر دیا، اب توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ جسمانی یا روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اسے سب پتہ ہونا چاہیے، تبھی تو متقی بنے گا۔ علماء نے فرمایا اگر صاحب تقویٰ سے خطا سرزد ہو جائے تو وہ متقین کی فہرست سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے دوبارہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے متقی تو پھر وہی ہوگا نا جس کے پاس علم ہوگا۔ تو اللہ کے جتنے بھی ولی گزرے ہیں سب کے سب صاحب علم تھے، سب کے سب صاحب تقویٰ تھے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ولیوں سے محبت کرتا ہوگا تو جو محبوب ہوتا ہے ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ہمارے ہیئر اسٹائل خاص طور پہ نوجوانوں کے میں عرض کر رہا ہوں، وہ زیادہ تر ہوتے ہیں فٹ بالرز، کرکٹرز، کوئی فائٹر ہوتا ہے، کوئی ہیرو ہوتا ہے، وہ اس سے متاثر ہو کے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، ویسی شرٹ پہن رہے ہیں، پینٹ پہن رہے ہیں، اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز۔ کیوں جی؟ محبت ہے، محبت انداز اپنانے پہ مجبور کر دیتی۔ تو ولیوں سے اگر محبت ہے، خواجہ صاحب سے محبت ہے، تو خواجہ صاحب نے تو علم دین سیکھا تھا، خواجہ صاحب نے تقوی اختیار کیا تھا، خواجہ صاحب ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتے تھے، وہ اپنی والدہ کے خاص طور پہ بڑے فرما بردار تھے، وہ اللہ کے نیک بندوں کے بڑا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کامل مرشد کو تھاما تھا جو نیک، پرہیزگار، متقی، دنیا سے کنارہ کش بزرگ تھے، ان کی صحبت میں رہے تھے۔ انہوں نے ریاضتیں کی تھیں، انہوں نے چلے کاٹے تھے، 40 دن داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جلوہ افروز رہے، وہاں سے فیض حاصل کیا، تو پھر کہیں جا کے ان کو ولایت ملی، تو پھر ہمیں وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے نا۔ لیکن ہماری محبت کہاں تک ہے؟ گول گول بوٹیوں اور زردے اور بریانی، خواجہ صاحب کی دیگیں گھوم رہی ہے جی، دیگ گھوم رہی ہے، الگ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کرامت نہ کچھ، سب بیکار باتیں ایسی، ان کی کوئی حقیقت نہیں جی۔ وہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے، کھانے میں، پینے میں، منقبتیں پڑھ رہے ہیں، فضائل خالی بیان ہو رہے ہیں، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، دائرہ شریعت میں ہوں تو صحیح، ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک نیاز کھانے والے کو یہ توفیق دی کہ وہ لوگوں کو آئینہ دکھائے، اپنے ہی لوگوں کو آئینہ دکھائے۔ ہم لوگوں نے غلط روش اختیار کی ہے کہ نیاز کھائیں تو خواجہ صاحب زندہ باد، منقبتیں پڑھیں، بیانات کریں، جب ان کی پیروی کرنے کی باری آئے، ان کی سنت اپنانے کی باری آئے، ان کا طریقہ اپنانے کی باری آئے تو 2 منٹ میں عشق ہوا ہو جائے، پھر کہیں خواجہ صاحب یہ سب آپ کو مبارک، اتنے کام کر تو لیے، منقبت پڑھی ہے، بیان کیے ہیں، اس میں بیٹھے ہیں پوری پوری رات، دیگے کی دیگے کھا گئے، ہم لوگ چٹ کر گئے، یہ اتنا بڑا کام کوئی معمولی کام ہے؟ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، ہم 90 لاکھ سے زیادہ دیگے کھا گئے، کام ہے بھائی، کیسا نہیں ہے؟ باقی عمل وہ تو بس آپ کی محبت کافی ہے۔ میدان معاشر میں پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ خواجہ کا دیوانہ ہے؟ بھائی جنت میں ڈالو خواجہ کے دیوانے کو، دیوانہ جنت میں چلے جائے گا۔ بھائی کوئی اس پہ شرعی دلیل ہو تو پیش کرو کہ خواجہ صاحب سے محبت کرو، پھر بے نمازی رہو، داڑھی رکھو نہ رکھو، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نافرمانی کرو، ماں بہن کی گالیاں بکتے رہو، لڑکیوں سے دوستی کرتے رہو، حرام کماتے رہو، لیکن صرف یہ کہو میں تو خواجہ کا دیوانہ ہوں، وہ قوالی پڑھ دے میں تو خواجہ کی دیوانی ہو، صاحب وہ دھمال مست ہو گیا بھائی، قوالیاں سنتے سنتے مست ہو جائیں گے آنکھیں بند کر کے، جیسے اب بس یہ تو مستی کے اندر 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا ہوں، عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے میں نے، فرشتے میرے چاروں طرف قابل رشک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ قوالی ختم ہوئی، ہوش میں آیا، ایک ماں کی گالی دے دی، ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو ابھی تو بڑا پہنچا ہوتا 7ویں آسمان پہ، بڑا ولی کامل نظر آ رہا تھا، ابھی ماں بہن کی گالیاں بکنے لگا ہے، یہ شیطانی دھوکے ہیں اور کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدت بہت اچھی چیز ہے، پیار بہت اچھا ہے، میں نہیں کہتا ہوں یہ بالکل بیکار ہے، نفع دے گا، یہ بھی نفع دے گا، لیکن پیار وہ ہو جو صحابہ کرام کو نبی سے پیار تھا، پیار تھا نہ تھا، عشق تھا نہ تھا، لیکن اس عشق کا انداز کیا تھا؟ کیا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی؟ نہیں۔ کیا اللہ کی رحمت کا ناجائز یقین اپنے دل میں پیدا کر کے نافرمانی کا راستہ طے کیا؟ نہیں، انہوں نے اطاعت رسول کی، اللہ کی اطاعت کی، انہوں نے سرکار کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کیا، سرکار نے جس چیز کو ناپسند کہہ دیا اس کو انہوں نے ناپسند کیا۔ یہ محبت چاہیے،
محبت کا یہ والا انداز چاہیے، یہ انداز نہیں جو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ محبت 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 کے نعرے لگائیں اور تمام کام ہمارے سرکشوں والے ہوں، ایسے غلام جو نافرمان غلام ہیں ان کے والے اعمال ہوں، اور بدلہ ہم وہ متوقع رکھیں، اس کی توقع رکھیں جو صحابہ کرام نے اطاعت کے بعد انعامات حاصل کیے کہ وہ مل جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو کسی کو سبحان اللہ پہ بخش سکتا ہے، لیکن اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنا، دوسروں کو مطمئن کرنا اور اللہ کے تمام قوانین کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا، یہ کبھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو خواجہ صاحب کا یہ مہینہ کہلاتا ہے رجب کا مہینہ، اس میں آپ خواجہ صاحب کے مناقب پڑھیں، ان کے فضائل بیان کریں، نظم میں نثر میں کچھ کھانا وغیرہ بنائیں گھر میں اللہ کے لیے۔ نیاز کا تصور کیا ہے اچھی طرح سمجھیے گا، بعض لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ نیاز کا تصور کیا ہے پہلے سمجھ لیں کہ نیاز، نظر، یہ ایک تحفے کا نام ہے۔ جب پہلے بادشاہوں کی خدمت میں کچھ پیش کرتے تھے نا، کہتے تھے حضور ایک نیاز آپ کی خدمت میں پیش ہے، کچھ نظر کرنا ہے، اس تحفے کو کہتے تھے۔ تو جب ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو نیاز اور نظر سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ بس یہ ایک تو اس کا مفہوم ہے۔ یہ ہے کیا؟